جو قرآن مجید فرقان حمید کی بے حرمتی کی گئی، جو بے ادبی و گستاخی کی گئی، اس پر تقریباً صرف پاکستان نہیں بلکہ خصوصاً آج جمعۃ المبارک کے دن پوری دنیا کے مسلمان سراپائے احتجاج ہیں، کیونکہ ایمان کا درمیانہ جو درجہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنی زبان سے برائی کو برائی کہنا، غلط کو غلط کہنا، باطل کو باطل کہنا، یہ درمیانہ درجہ ہے ایمان کا۔ تو جس کے سینے میں ایمان ہے تو کم از کم وہ زبان سے، ویسے تو حق تو یہ تھا کہ ہم قوت بازو سے اس چیز کو روک دیتے، ہم اپنی طاقت سے، جہاد کی برکت سے اس چیز کو روک دیتے، لیکن کیونکہ آج کے مسلمان اتنی پاور میں نہیں ہیں، اگرچہ مسلمان کثیر ہیں، اگرچہ مسلمان بہت زیادہ ہیں تعداد کے اندر، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ دلوں میں وہن ڈل گیا کہ موت کو ناپسند کرتے ہیں آج کے مسلمان، دنیا سے محبت کرتے ہیں۔ یہ دو چیزیں ہیں جو مسلمانوں کی ذلت و رسوائی کا سبب بنی ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزوں کی وجہ سے تھوڑے کافر زیادہ مسلمانوں پر غالب آئیں گے اور مسلمانوں کو ذلیل و رسوا کر دیں گے۔ تو مسلمان کیوں ذلیل و رسوا ہوں گے؟ ایک دنیا سے محبت کی وجہ، دوسری موت کو ناپسند کرنے کی وجہ۔ حالانکہ یہ دونوں چیزیں ایمان والوں کے سینے کے اندر جمع نہیں ہوتی۔ جس کے سینے میں ایمان ہے دنیا کی محبت اس کے سینے میں نہیں آتی، جس کے سینے میں ایمان ہے موت کو وہ کبھی ناپسند نہیں کرتا، موت سے تو وہ محبت کرتا ہے۔ یہ ایمان والوں کی شان ہے۔ لیکن یہ دو چیزیں جب سے ہمارے اندر رچ بس گئی ہیں، اس دن سے لے کر آج تک مسلمان ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے جا رہے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر گستاخیاں کی جا رہی ہیں، بے ادبیاں کی جا رہی ہیں، کبھی قرآن مجید فرقان حمید کی حرمت پر حملہ کیا جا رہا ہے، لیکن مسلمان پھر بھی خاموش ہے۔ مسلمان کیسے آواز اٹھائے کہ جب مسلمان خود وہ تو کافر ہیں، ٹھیک ہے، انہیں اتنا چاہیے کہ وہ کم از کم عزت نہیں کر سکتے قرآن کی، تو کم از کم وہ قرآن کی توہین نہ کریں۔ جس مذہب کے اندر بھی وہ ہیں، جس مذہب کے ساتھ بھی ان کا تعلق ہے، ان کا بھی مذہب اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہوگا۔ لیکن جب مسلمان خود ہی، کہ وہ ایک شعر ہے جس کا آخری حصہ یہ ہے کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے ہی چراغ سے، تو ہمارے اپنے گھر کے حالات کیا ہیں دیکھیں۔ جب ہم مسلمان ہو کر، ایمان والے ہو کر قرآن مجید فرقان حمید کو اللہ کا کلام حق مانتے ہوئے ہم خود اس کا ادب و احترام جس معنی سے کرنا چاہیے نہیں کرتے، حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت بہت بلند ہے، بہت عظیم ہے۔ یہاں تک ہمارے بزرگان دین نے فرمایا کہ قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ جو کپڑے کا ایک ٹکڑا، ایک پیس لگ جاتا ہے جسے غلاف کا نام ہم دیتے ہیں، وہ بھی قابل احترام ہے۔ اگر کوئی اس غلاف کی، حالانکہ وہ کپڑا ہے، وہ قرآن نہیں ہے، لیکن جب اس کی قرآن کے ساتھ نسبت ہو گئی، اس کی توہین، اس کی بے ادبی بھی کفر بن جاتی ہے، چاہے جائے کہ قرآن مجید کی جائے۔ یعنی اس سے اندازہ لگائیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کا مقام و مرتبہ کتنا عظیم ہوگا کہ اگر کوئی بندہ ہے مسلمان، ایمان والا، کافر تو کافر ہوا، اگر ایمان والا قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ جڑی ہوئی چیز کی، قرآن مجید کے ساتھ ہر وہ چیز جس کی نسبت ہو گئی ہے، اس کی اگر بے ادبی کرتا ہے، اسے ہلکا جانتا ہے، دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، دین ایمان سے اس کا کوئی تعلق نہیں باقی رہتا۔ اس طرح کی مثالیں کئی موجود ہیں۔ اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اکرموا حاملۃ القرآن
فمن اکرمہم فقد اکرمنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید فرقان حمید کا بوجھ اٹھانے والے جو ہیں، جو قرآن مجید کو سمجھنے والے ہیں، قرآن کے علماء جو ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کی عزت کرو۔ کیوں؟ حالانکہ علماء بھی ہماری جنس میں سے ہیں، انسان ہیں، ان کی عزت کا حکم کیوں ہے؟ اس لیے کہ قرآن کو انہوں نے سمجھا ہے، ان کا تعلق، ان کی نسبت جب سے قرآن سے ہو گئی ہے، اب ان کی عزت قرآن کی عزت ہے، ان کی عزت حضور کی عزت ہے، ان کی عزت اللہ کی عزت ہے، کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے واضح فرمان موجود ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اکرمو، ان کی عزت کرو۔ کیوں عزت کرو؟ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کے سینے میں قرآن ہے۔ فمن اکرمہم، جنہوں نے ان کی عزت کی، جنہوں نے ان کی عزت کی، انہوں نے ان کی نہیں کی، فمن فقد اکرمنی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تحقیق اس نے میری عزت کی۔ نسبت کا بہت بڑا تعلق ہے۔ دو گتے جو قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ جڑ جائیں، وہ کاغذ کا ٹکڑا جس پر قرآن مجید کی آیتیں لکھی گئی ہیں وہ بڑی شان والا ہو جاتا ہے، اس کی بے ادبی، اس کی توہین بھی کفر بن جاتی ہے، اس کی عزت قرآن کی عزت بن جاتی ہے، اس کی عزت حضور کی عزت بن جاتی ہے۔ اس لیے یہ عظیم مقام و مرتبہ اللہ نے قرآن کو دیا ہے۔ دین کے ساتھ جڑی ہوئی کوئی بھی چیز ہے اس کا عظیم مقام و مرتبہ ہے۔ کاش کہ مسلمانوں کو یہ چیز سمجھ آ جائے، کاش کہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کا صحیح ادب و احترام بیٹھ جائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان اقدس ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کیونکہ قرآن کو جب سے ہم نے چھوڑ دیا، قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، تو قرآن کی حقیقی عزت تو ہم بھی نہیں کر رہے، قرآن کا حقیقی احترام تو ہم بھی نہیں کر رہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تعلموا القرآن والتمسوا غرائبہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرآن سیکھو، قرآن سیکھو۔ اب اس سے مراد یہ نہیں کہ صرف قرآن کے الفاظ سیکھنے ہیں، جی قرآن ہمارا بچہ پڑھ گیا ہے، جی ختم کر گیا، یہ مقصد نہیں ہے قرآن سیکھنے کا۔ حضور خود فرما رہے ہیں آگے والتمسوا غرائبہ، قرآن سیکھو اور قرآن میں سے ڈھونڈو، تلاش کرو جو اللہ نے اس میں چیزیں فرض پیدا کی ہیں۔ قرآن میں فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، سنت کیا ہے، کون سی چیز حلال ہے، کون سی حرام ہے۔ خود حضور فرما رہے ہیں وغرائب فرائض، خود آپ نے وضاحت فرمائی کہ غرائب سے مراد کیا ہے کہ قرآن سے غرائب ڈھونڈو۔ مقصد کیا ہے؟ قرآن کو پڑھو، سیکھو، سمجھو اور اس میں سے فرائض کو ڈھونڈو کہ اللہ تعالیٰ نے کون کون سی چیز کو فرض کیا ہے، کون کون سی اللہ تعالیٰ نے کس کس جگہ پر حد لگائی ہے۔ اور ساتھ ہی آپ نے الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَفَرَائِدُ حُدُودُ، اور جو قرآن کے اندر فرائض ہیں وہ اللہ کی حدیں ہیں، وہ اللہ کی حدیں ہیں۔ وَحُدُودُهُ حَلَالٌ وَحَرَامٌ، آپ نے الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی حدیں وہ ہیں کہ جو حلال ہے حرام ہے، وہ اللہ کی حدیں ہیں۔ حلال بندہ کرے یہ اللہ کی حد، حرام سے رک جائے یہ اللہ کی حد ہے۔ اگر حرام کر لیتا ہے اللہ کی حد کو اس نے توڑ دیا ہے، حلال کو حلال نہیں جانتا سمجھتا، حلال کو حرام سمجھ لیتا ہے تو بھی اللہ کی حد کو اس نے توڑ دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وَمُحْكَمٌ، اور قرآن کے اندر محکم چیزیں بھی ہیں۔ محکم یعنی واضح جو قرآن کے احکام ہیں وہ محکم کہلاتے ہیں۔ وَمُتَشَابِهٌ، اور قرآن کے اندر کچھ متشابہ چیزیں ہیں جیسے حروف مقطعات ہیں، الف لام میم ہے، ہا میم ہے، قاف ہا یا عین صاد، اسے انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں۔ ان کا معنی کیا ہے، ان کی مراد کیا ہے، اللہ رسول بہتر جانتے ہیں۔ انہیں کہتے ہیں متشابہات۔ اس کے معنی میں پڑ جانا کہ نہیں جی اس کا معنی کیا ہے تو یہ غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ قرآن کے اندر متشابہات بھی ہیں وَأَمْثَالٌ، اور اس کے اندر امثال بھی ہیں، کچھ مثالیں بھی ہیں، کچھ حکایتیں بھی ہیں، واقعات بھی ہیں۔ فَأَحِلُّوا حَلَالًا، آپ نے الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ایمان والو تمہیں چاہیے، تم پر لازم ہے کہ اس کے حلال کو حلال جانو، قرآن کے حلال کو حلال جانو، وَحَرِّمُوا حَرَامًا، اور قرآن کے حرام کو حرام جانو۔ یعنی یہ محکم کا حکم ہے، وہ محکمات آیات جس کے اندر احکام کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قرآن کے حلال کو حلال جانو، حرام کو حرام سمجھو، اور فرمایا وَاعْمِلُوا بِمُحْكَمِهِ، تو اس کے
محکم پر عمل کرنے والے بن جاؤ گے۔ وَآمِنُوا بِمُتَشَابِهِ، اور قرآن کے متشابہ پر ایمان رکھو کہ جی اس سے جو مراد ہے اللہ رسول بہتر جانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے قرآن کے ان الفاظ پر کہ یہ قرآن کا حصہ ہے، یہ ایمان رکھنا لازمی ہے، اس کے معنی میں پڑھنا لازم نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَاعْتَبِرُوا بِأَمْثَالِهِ، اور قرآن مجید فرقان حمید کی مثالیں، قرآن کے واقعات، قرآن کی حکایتیں، قرآن کے قصص، ان سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عبرت حاصل کرو، قرآن کے واقعات پڑھو، سمجھو اور ان سے عبرت حاصل کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قرآن کو اس انداز میں اپناؤ گے، محکم پر بھی عمل کرنا ہے، متشابہات پر بھی ایمان رکھنا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کی امثال اور واقعات قصص سے جب تم نے نصیحت حاصل کرنی ہے، عبرت حاصل کرنی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تنالون بہ الدرجات فی الجنہ، تو پھر جنت کے درجوں کو تم پالو گے، جنت کے درجوں کو تم اس وقت پالو گے کہ جب قرآن کو اس انداز میں اپناؤ گے۔ آج کا مسلمان تقریباً 99% آج کا جو مسلمان ہے وہ قرآن اس نے بالکل ترک کر دیا، چھوڑ دیا ہے، بالکل چھوڑ دیا ہے قرآن کو۔ نہ قرآن پڑھنے کا ذہن ہے، نہ اپنی اولاد کو پڑھانے کا ذہن ہے، نہ سمجھنے کا ذہن ہے، نہ سمجھانے کا ذہن ہے۔ بس جیسے ہی اولاد تھوڑی سمجھدار ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کافی طویل پہلے بھی سنایا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسلمانوں کی ذلت و رسوائی کی وجہ کیا ہوگی؟ ایک وجہ دنیا سے محبت۔ آج دنیا سے اتنی محبت ہو گئی کہ ہم نے اپنے دین کو، اپنے قرآن کو، اپنے ایمان کو پیٹ پھیر دی ہے۔ دنیا سے اتنی زیادہ محبت ہو گئی ہے کہ دنیا کی خاطر آج ہم رشتہ داروں کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے علاقوں کو، بستیوں کو، اپنے شہروں کو چھوڑ دیتے ہیں، حتیٰ کہ دنیا کی خاطر اپنے ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھانے کی خاطر، تاکہ یہ بڑے ہو کر ان کی جو دنیا ہے وہ روشن ہو جائے، ان کا دنیاوی مستقبل روشن ہو جائے۔ ہم پتہ نہیں کیا کچھ جتنے بھی پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں ہم بیلتے ہیں، لیکن اپنی اولاد کو ہم دنیا کی تعلیم اس لیے دیتے ہیں کہ یہ دنیا کے اندر آگے نکل سکے۔ تو یہ دنیا کی محبت ہے، یہ چیزیں ناجائز نہیں ہیں، لیکن ان چیزوں کو دلوں کے اندر جگہ دے دینا اور ان چیزوں کی وجہ سے قرآن کو پیٹھ دے دینا یہ ناجائز و حرام ہے۔ آج بمشکل ہمارا بچہ قرآن مجید فرقان حمید کے الفاظ سیدھے نہیں کر پاتا، ایک ختم سناتا ہے، دوسرا سنا رہا ہوتا ہے، استاد پوچھتا ہے کہ جی بچہ فلاں کہاں ہے، جی وہ کہتا ہے کہ جی میں پڑھ گیا ہوں۔ یہ آج ہمارے حالات ہیں۔ اور کبھی اکا دکا کوئی شخص، اکا دکا کے علاوہ کبھی کسی نے آ کر پوچھا بھی نہیں قاری صاحب ہمارا بچہ آتا ہے یا نہیں آتا، پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا۔ ہاں رولا کرنا ہو تو پھر سارے آگے ہوتے ہیں کہ جی آج قاری صاحب نہیں تھے، اپنا بچہ 3 مہینے غائب ہو، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہم تو مسلمان ہیں ہی، ہم تو دین کے بلکہ ایمان کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ تو یہ قرآن، یہ دین ایمان کا مقصد نہیں ہے۔ ایسی ہم نے قرآن کو پیٹ پھیر دی۔ بچہ اگر سکول کے اندر ایک دن نہ جائے، نہ دادی کو سکون، نہ دادے کو سکون، نہ اماں کو سکون، نہ ابے کو سکون، ان کا یونیفارم نہیں ہے، ان کے شوز نہیں ہیں، اور مسجد کے اندر اگر بچے آ جائیں ان کی حالت ایسی ہوتی ہے، ایک جوتا دوسرا ہوتا ہے، ایک شلوار اور قمیص اور ہوتا ہے، اس حالت میں مسجد میں آتے ہیں، نہ انہوں نے منہ دھویا ہوتا ہے، نہ سر پر کچھ ہوتا ہے۔ یہ قرآن کا ادب ہم کر رہے ہیں، یہ قرآن کی تکریم کر رہے ہیں۔ جب ہمارے گھر سے قرآن کی اتنی عزت ہوگی، کافر تو پھر حملہ کریں گے ہمارے قرآن پر، ان سے گلہ ہم کیا کریں کہ جب ہم نے خود قرآن کی تکریم نہیں کی، قرآن کی عزت نہیں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس انداز سے قرآن کو اپناؤ گے کہ قرآن کے محکم آیات یعنی جو احکام کی آیات ہیں ان پر عمل کرو گے، حلال کو حلال جانو گے، حرام کو حرام جانو گے۔ کتنے آج ہمارے مسلمان بھائی ہیں، کتنے مسلمان ہیں کہ جو سود کو حرام جانتے ہیں، ہیلے بہانے سے کتنے ایسے مسلمان ہم نے دیکھا ہے۔ بینک میں کیا ہمارے اکاؤنٹ نہیں ہے؟ بینک میں ہمارے بیلنس جمع نہیں ہے؟ جب تمام علماء کا فتویٰ ہے کہ بینکنگ کا نظام سارا سود ہے، تو پھر ہم کس نیت سے ہم نے رکھے ہوئے؟
کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ اس کے علاوہ کتنے اور حرام چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر ہیں، لیکن لوگ حرام کو حرام نہیں سمجھتے، نہیں جانتے، حلال کو حلال نہیں جانتے۔ کتنی ایسی مثالیں موجود ہیں۔ آج لوگ جاتے ہیں شہر کے اندر یا بلکہ گراؤں کے اندر بھی ایسا ماحول ہو گیا، بے پردگی عام ہے، نہ عورت کی نظر میں حیا نہ مرد کی نظر میں حیا، یہ بھی حرام ہے۔ پردہ ہمارے دین اسلام کا اہم رکن ہے، فرض ہے۔ بد نگاہی کرنا، کسی کو غلط نیت سے دیکھنا، یہ حرام ہے، ناجائز ہے، چاہے مرد عورت کو دیکھے، عورت مرد کو دیکھے۔ آج اگر کوئی کسی سے کہے بھی یار ایسا نہیں کرنا چاہیے، وہ جی حسن کو دیکھنا اچھی بات ہے، اس طرح کے خود ہم نے الفاظ سنے ہیں، ہماری عوام یہ کہہ رہی ہوتی، تو گویا کہ کیا ذہن بنا کہ ہم نے حرام کو حلال سمجھ لیا، ناجائز کو جائز سمجھ لیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس انداز میں اگر تم نے قرآن کو اپنایا تو پھر تم نجات کے راستے پر نہیں چل سکتے۔ ایک اور حدیث مبارکہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت حکم بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان ھذا القرآن صعب مستعاب۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ قرآن یہ مشکل ہے اور مشکل میں ڈالنے والا ہے، مشکل ہے، مشکل میں ڈالنے والا ہے، لیکن کن کے لیے؟ ساتھ ہی فرمایا علی من کارہا، جو قرآن کو ناپسند کرتا ہے، جس کی محبت قرآن کے ساتھ نہیں، جس کی محبت قرآن کے ساتھ نہ ہو، کیا ہوگا؟ ناپسند ہی کرتا ہوگا نا۔ جو سارا دن کے 24 گھنٹے میں سے 10 گھنٹے اپنے بیٹے کو انگلش سکھائے، انگلش میڈیم میں داخل کرائے، اور آدھا گھنٹے کے لیے مسجد میں، وہ بھی کبھی کبھار مہینے میں، کیا کہیں گے؟ قرآن کے ساتھ محبت ہے، انگلش کے ساتھ محبت ہے؟ کڑوی گولی ہی تھوڑا اثر کرتی ہے، باتیں کڑوی ہیں لیکن ہمارے ایمان کو اثر تب ہی کریں گی کہ جب یہ کڑوی باتیں ہوں، ہو سکتا ہے کسی کے دل پر اثر کر جائیں۔ یہ محبت ہے ہماری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مشکل ہے، کن کے لیے؟ مشکل ہے اور مشکل میں ڈالنے والا ہے ان کے لیے جو قرآن کو ناپسند کرتے ہیں۔ ہاں، اور ساتھ ہی فرمایا میسر علی من اتبع، اور ان کے لیے قرآن آسان ہے جو قرآن پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، جو قرآن کی اتباع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کئی مرتبہ میں خود دیکھتا ہوں، اپنی ایک سوچ بتا رہا ہوں، کئی مرتبہ سوچا ہے کہ جو ہمارے آج کل حالات ہیں نا مسجدوں کے یا مولویوں کے یا ان کے جو حالات چل رہے ہیں، یہ دیکھنے کے بعد ہمارے کئی ساتھی یہ فیلڈ ہی چھوڑ چکے ہیں۔ کئی مرتبہ چھوڑنے کی کوشش کیجیے، اپنا دنیا کا نظام چلاؤ، ٹھیک ہے اللہ اللہ کرو، دین کا درس دینا ہے کہیں مرضی دے دو، دین سکھانا ہے تو بندہ فری میں بھی سکھا سکتا ہے نا۔ لیکن کہ یہ سوچ بار بار آتی ہے کہ جی فلاں کاروبار کر لیں، فلاں کر لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، لیکن وہ مشکل ہے ہمارے لیے، یہ آسان ہے۔ کیوں؟ کہ کوشش کی ہے کہ دین کی اتباع کرنی ہے، دین کی پیروی کرنی ہے، قرآن جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنا ہے، تو یہ آسان ہے، وہ راستہ مشکل لگ رہا ہے۔ یہ آسان کیوں لگ رہا؟ اس لیے کہ اس پر کوشش کر رہے ہیں، اور دنیا کا راستہ مشکل اس لیے لگ رہا ہے کہ اس پر کوشش نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہاں پر ایک اور بات بھی بتاتا چلو کہ الحمدللہ میں اپنی بات کرتا ہوں، کسی کی بات نہیں کرتا، یہ فخر کے طور پر بھی نہیں کر رہا، عاجزانہ ایک گزارش کر رہا ہوں۔ آج لوگ، کتنے لوگ کہتے ہیں کہ دین پر عمل کرنا مشکل ہے، کون قرآن پر عمل کر سکتا ہے، کون دین پر عمل کر سکتا ہے؟ 80% خود میں 80% کہہ سکتا ہوں کہ کوشش کر کے ہم عمل کر رہے ہیں، 20% ٹھیک ہے مشکل ہے، حالات ایسے ہیں، کچھ جگہوں پر مجبوریاں ہوتی ہیں، لیکن ہم اس کو حلال نہیں سمجھتے، حرام ہی جانتے کہ یہ کام حرام ہے، یہ کام ناجائز ہے۔ جس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ جیسا کہ دیور اور بھابھی کا پردہ، یہ تو شرعی لازمی ہے، لیکن آج کل ماحول ایسا ہو چکا ہے کہ بہت مشکل ہے۔ اس طرح کی اور بھی کافی چیزیں ہیں۔ تو ہمارے ہاں ایسا سسٹم بن گیا کہ اگر کوئی دین پر عمل کرنے کی کوشش کرے نا، میں نے اپنی بچی کو ابھی اسکول چھڑوا دیا 7-8 کے بعد،
کتنی عورتوں نے, کتنے مردوں نے مجھے کہا جی نہیں سکول پڑھائیں, جی سکول پڑھائیں. یار کیا کرنا ہے سکول پڑھا کے, مجھے سمجھ نہیں آتی ہے. عورت کا کام گھر کا ہے کام, عورت گھر کا کام کاج کرے گی, مرد کی خدمت کرے گی اور بچوں کی اچھی تربیت, اچھی پرورش کرے گی. اس کے لیے دین کی تعلیم کا ہونا ضروری ہے. میرا تو ذہن نہیں ہے کہ میں نے بچی کی نوکری لگوانی ہے, میرا یہ ذہن نہیں ہے کہ میری بچی فلاں جگہ پر جا کر نوکری کرے گی. یہ ہمارا ذہن ہی نہیں ہے. ہمارا ذہن یہ ہے کہ ہم کمائیں گے, اپنی بچیوں کو, اپنی بیویوں کو, اپنے گھر والوں کو ہم کھلائیں گے. یہ ہماری ذمہ داری ہے, یہ ہمارے دین اسلام کا حکم ہے, یہ قرآن کا حکم ہے. تو جن کے ذہن یہ ہیں تو ٹھیک ہے, وہ دنیا پڑھائیں, جہاں تک مرضی پڑھائیں پھر. لیکن دین کی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہمارے دین کے اندر اس کی اجازت کہاں تک ہے اور کس انداز میں ہے. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میسر علی من اتبع, قرآن اس کے لیے آسان ہے جو قرآن کی اتباع کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس کے لیے قرآن آسان ہو جاتا ہے, قرآن وہ سمجھ بھی لیتا ہے اور اس پر عمل بھی اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اور ساتھ ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان حدیثی صعب و مستعب, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک میری حدیث, میرے فرامین یہ مشکل بھی ہیں اور مشکل میں ڈالنے والے بھی ہیں. لمن کارہا, اس کے لیے جو انہیں ناپسند کرتا ہے اس کے لیے ہے. ہاں, اور فرمایا میسر لمن اتبع, اور اس کے لیے آسان ہے کہ جو اتباع کرنے کی کوشش کرتا. حضور کا فرمان یہ بھی وحی ہے. حضور کا ہر ایک فرمان, وحی کی دو قسمیں ہیں, وحی مطلوب, وحی غیر مطلوب. قرآن یہ وہ وحی ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے, اور حدیث وہ وحی ہے کہ جس کی تلاوت نہیں کی جاتی. اتنا فرق ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساتھ ہی آگے فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وَمَنْ سَمِعَ حدیثی, جس نے میری کوئی حدیث سنی, فَحَافِظَ, اور اسے یاد کیا, وَعَمِلَ بِهِ, اور اس پر عمل کیا, یاد کیا اور پھر عمل کیا اس پر, جاء یوم القیامت مع القرآن. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ بندہ مومن جس نے میری حدیث سنی اور سننے کے بعد اس حدیث کو یاد کیا, یاد کرنے کے بعد اس پر عمل کی کوشش کی, آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ قرآن کے ساتھ آئے گا. قرآن اس کا حامی و مددگار ہوگا, قرآن کے ساتھ جڑا ہوا آئے گا, اس کا تعلق قرآن کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا. یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس نے میری حدیث سنی, یاد کی اور عمل کیا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ قرآن کے ساتھ قیامت کے میدان میں آئے گا. اور ساتھ ہی فرمایا وَمَنْ تَحَاوَنَ بِحَدِيثِي, اور جس نے میری حدیث کو سننے میں, لینے میں سستی کی. تہاونا یتہاون تہاونا, اس کا معنی ہوتا ہے سستی کرنا, ڈھیلا پڑ جانا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے سستی کی میری حدیث کے بارے میں, فقد تہاونا بالقرآن, اس نے سستی کی قرآن کے ساتھ, اس نے سستی کی قرآن کے ساتھ. وَمَنْ تَحَاوَنَ بِالْقُرْآنِ, اور جس نے قرآن کے ساتھ سستی کی, خَاسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس نے دنیا میں بھی نقصان اٹھایا, آخرت میں بھی نقصان اٹھایا. یہ نہیں فرمایا نقصان اٹھائے گا, سیغہ ماضی کا ہے, خاسرہ ماضی کا سیغہ. اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس نے دنیا میں بھی نقصان اٹھا لیا اور آخرت میں بھی نقصان اس نے اٹھا لیا ہے. جس نے قرآن کے ساتھ سستی کی, احادیث کے ساتھ سستی کی. تو آج ہماری سستیوں کا عالم دیکھ لیں. ہم قرآن کی حرمت کو تب ہی بچا سکتے ہیں کہ جب ہم اپنے ہی گھر میں قرآن کی عزت کریں, وگرنہ احتجاج بھی ہم کریں گے, ٹھیک ہے وہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے, لیکن سب سے پہلے مسلمان بھائیوں یہ ایک دل کی آواز ہے جو ہمارا المیہ ہے. اور بھی بہت ایسی باتیں ہیں, لیکن پھر کہیں گے جی مولوی بہت سخت باتیں کرتے ہیں. یہی سخت باتیں ہمیں قبر میں اور حشر میں فائدہ دیں گی. اگر ہمارا ان سخت باتوں کی وجہ سے کم از کم, ٹھیک ہے کسی کی بچی ہے, اسکول پڑھ رہی ہے, جا رہی ہے, بے پردگی کے اندر جا رہی ہے, لیکن اس کا عقیدہ اور ذہن یہ ہے کہ یہ ہے حرام کام, ناجائز ہے, تو کم از کم ایمان بچا رہے گا, ایمان بچا رہے گا, کم از کم گناہگار ہوں گے, لیکن جائز سمجھ کر کریں گے تو پھر تو ایمان بھی گیا. تو یہ ہمارا حق بنتا ہے اس لیے بتانا.
ہمارے گھر والوں نے سکول نہیں پڑھا، میں نے نہیں پڑھا، میں دنیا میں بھوکا نہیں مر گیا، کسی سے کم ہمارے پاس نعمتیں نہیں ہیں، الحمدللہ اللہ کا بہت کرم ہے، اللہ نے ہر چیز دی ہے۔ صرف یہ ہے کہ بندے کا ذہن بن جانا چاہیے کہ ہمارا ذہن اگر اللہ رسول کے ساتھ جڑ جائے، قرآن کے ساتھ جڑ جائے، تو دنیا کے اندر بھی بندہ سنور جاتا ہے، آخرت کے اندر بھی سنور جاتا ہے۔ اگر ذہن ایمان والا نہ بن سکے، قرآن والا نہ بن سکے، تو پھر دنیا کے اندر بھی بندہ نقصان اٹھاتا ہے، آخرت کے اندر بھی نقصان ہی اٹھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ الا البلاغ المبین۔